بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میلاد کے منکرین کی طرف سے ایک پمفلٹ، ایک رسالہ شائع ہوا اور جس کا عنوان تھا دعوت فکر۔ اس کے اندر انہوں نے، جس کا خلاصہ میں آپ کو عرض کروں، یہ انہوں نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے۔ اس روز خوشیاں منانے والے اپنی نبی کی وفات کی خوشیاں مناتے ہیں۔ ان کا ضمیر اور ایمان مردہ ہے، لہٰذا ان کو نہ اپنی نبی کا پاس ہے اور نہ ان سے حیا ہے۔ یہ لوگ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ 12 ربیع الاول والے دن آپ کی وفات ہے اور ہم آپ کے وفات کی خوشیاں مناتے رہے؟ کیا رسول اللہ کے سامنے ایسے جائیں گے؟ تو ان 3 اعتراضوں کا آج میں آپ کو جواب دیتا ہوں، جن کا خلاصہ میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ سمجھدار تو لوگ جب ان کے اس بات کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن بعض سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر اشکال پیدا ہو جاتا ہے، کیا واقعی 12 ربیع الاول کو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہونے کی خوشی مناتے ہیں؟ کیا ربیع الاول کی 12ویں تاریخ رسول اللہ کی وفات ہے یا رسول اللہ کا میلاد ہے؟ تیسرا، ان کے ذہن کے اندر یہ اشکال آتا ہے، اگر 12 ربیع الاول رسول اللہ کا یوم وفات بھی ہے اور یوم میلاد بھی ہے تو صرف اہل سنت میلاد کی خوشی مناتے ہیں اور وفات کی غمی کیوں نہیں مناتے؟ تو آج میں ان 3 اعتراضوں کے بالترتیب جواب دوں گا۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ کیا واقعی 12 ربیع الاول کو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی معاذ اللہ خوشی مناتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بے شک میلاد مصطفیٰ اہل جہان کے لیے بے مثل اللہ کی رحمت ہے اور اس کا فضل عظیم ہے۔ آئیے اس کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے حبیب، آپ ان امت کو کہہ دیں، جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہ اس سے بہتر ہے جو تم مال جمع کر کے رکھتے ہو۔ یعنی اللہ کی رحمت پر اور اس کی فضل پر جو تم خرچ کرو گے وہ خرچ کرنا بہتر ہے، اس کی خوشی منانا بہتر ہے اس سے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ اب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رسول نعمت سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس کائنات کی اگر کسی کو سب سے عظیم نعمت ملی ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو مسلمان اس نعمت پر جو سب سے کائنات کی عظیم ترین نعمت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ رسول اللہ کا میلاد جب بھی آتا ہے تو مسلمان اللہ کی اس رحمت پر خوشیاں کر کے اس قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور اسی لیے 12 ربیع الاول کو مسلمان رسول اللہ کی تشریف آوری کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اور یہ بات اتنی واضح اور صاف ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل بچے سے پوچھا جائے بھئی 12 ربیع الاول کیا ہے تو وہ کہے گا 12 ربیع الاول کو رسول اللہ کی ولادت کا دن ہے۔ تو یہی کہے گا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اس کے باوجود منکرین شان رسالت نے وفات کی خوشی منانے کا سفید جھوٹ بولا ہے، اور یہ قرآن کے اور حدیث کے واضح خلاف ہے۔ آج تک منکرین میلاد کوئی ایک حدیث، کوئی ایک قرآن کی آیت نہیں لا سکے کہ جو رسول اللہ کے میلاد کی خوشی پر، میلاد نہ منانے پر دلالت کرتی ہو۔ لہٰذا انہوں نے اس لیے بے ڈھنگے جھوٹ، وہم اور اسی طرح دنیاوی من گھڑتیں باتیں کر کر، جس طرح مشرکین اور کفار اعتراض کرتے تھے رسول اللہ کی شان پر، یہ بھی اسی طرح اعتراضات کر رہے ہیں۔ آج کہتے ہیں کہ تم یا رسول اللہ کے نعرے نہ لگاؤ، کہ یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہو جاتا ہے،
تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آگ لبیک، اگر کوئی لبیک یا اقصیٰ کے نعرے لگائے تو وہ تو مومن ہو سکتا ہے، جو یا رسول اللہ کہے وہ کافر ہو جائے گا؟ معاذ اللہ، لبیک یا اقصیٰ اس کا اگر مراد اپنا ملک ہے تب بھی انسان دوسرے کو پکارنے سے کافر ہو جائے گا۔ اگر اقصیٰ سے مراد کیا ہے؟ وہ اینٹ ہے۔ وہ اگر اقصیٰ سے مراد اگر اقصیٰ سے مراد وہ گارا وغیرہ ہے یا وہ پتھر ہیں تب بھی وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ پتھروں کو پکار رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی لبیک یا اقصیٰ کے نعرے لگانے والے اگر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں تو ان کو کافر کہتے ہیں، تو بتاؤ رسول اللہ کی ذات سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ تم تو ایک اقصیٰ کو پکار رہے ہو، لبیک یا اقصیٰ۔ اگر کوئی لبیک یا رسول اللہ کہے تو اس کو وہ کیسے مشرک ہو جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کے نعرے نہ لگاؤ، رسول اللہ کی صفتیں ذکر نہ کرو۔ میں کہتا ہوں آج تک کیا ابو جہل اسی وجہ سے کافر تھا کہ وہ یا رسول اللہ کہتا تھا؟ کیا ابو لہب اسی وجہ سے کافر تھا کہ وہ یا رسول اللہ کہتا تھا؟ نہیں، ابو جہل اسی وجہ سے کافر تھا کہ وہ یا رسول اللہ نہیں کہتا تھا۔ ابو لہب اسی وجہ سے کافر تھا کہ وہ یا رسول اللہ نہیں کہتا تھا۔ مجھے دکھاؤ صحابہ سے لے کر آج تک کسی نے یا رسول اللہ کہا ہو اور وہ مشرک رہا ہو؟ آج تک کسی نے یا رسول اللہ نہیں کہا، آج تک کسی مشرک نے یا رسول اللہ نہیں کہا۔ اگر کوئی یا رسول اللہ کہہ دے تو وہ مشرک نہیں رہتا۔ اول تو کوئی مشرک یا رسول اللہ کہتا نہیں، اگر کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے تو وہ مشرک رہتا نہیں ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، تو 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی مناتے ہیں، اور 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی مناتے ہیں۔ آئیے 12 ربیع الاول کی دوسرا جو مسئلہ تھا کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ کی وفات ہے یا نہیں ہے، تو اس بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس اعتراضات کو ذکر کریں گے اور اس کے جواب بھی ہم دیں گے۔